السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں: مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے: ولی ہو غوث ہو یا قطب جہاں ہو، ولی ہو غوث ہو یا قطب جہاں ہو، ہر ایک کا مدعا مولا علی ہیں، ہر ایک کا مدعا مولا علی ہیں۔ اور خدا نے جس کو تیغ لا فتح دی، خدا نے جس کو تیغ لا فتح دی، وہی شیر خدا مولا علی ہیں، وہی شیر خدا مولا علی ہیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لیے حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے اور اس محبت کو کل بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا وجود ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور آسانیوں کا سبب ہے۔ یہ مقدس جماعت آسمان پر چمکنے والے ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی روشنی کفر و شرک میں بھٹکتے ہوئے مسافر کو صراط مستقیم پر لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ اسلام کے جس مقدس شجر کے نیچے اپنے شب و روز کو طے کر رہے ہیں، اس شجر کی آبیاری کے لیے اس مقدس جماعت نے اپنا خون جگر دیا ہے۔ یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے جس نے اسلام کی نشر و اشاعت کے خاطر اپنی جان و مال، عزت و آبرو، گھر بار کی قربانی پیش کی ہے۔ یہی وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر رب ذوالجلال کے اس مقدس دین کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر کفر و شرک کے ظلم و بربریت کا نشانہ بنے ہیں۔ یہی صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اپنے وجود پر تلوار و تیر، برچھیاں جیسی گھاتک ہتھیاروں کا وار سہا ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لیے حاضر تھے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے انہیں اپنی بارگاہ سے وہ عظیم ایوارڈ عطا فرمایا ہے
کہ قرآن مقدس میں اسی جماعت کے لیے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس مقدس جماعت کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش میں گزارے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتا تھا، اور انہی مقدس جماعت میں سے ایک ہستی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں ہی کھولی اور سب سے پہلا دیدار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار جسے سب سے پہلے ملا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس دیدار کی برکت سے بچپن ہی سے آپ کو اسلام کا دامن نصیب فرما دیا۔ اور حضرات محترم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے دشمنی کی، جس نے علی سے بغض و عداوت رکھا اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض و عداوت رکھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، کہ جس نے علی کو گالی گلوچ کیا اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے رب ذوالجلال کو گالی دی۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ غدیر خم کا موقع ہے، مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہو، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھتا ہو۔ حضرات محترم، جب حضرت علی کی یہ شان بیان کی گئی، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اس فضیلت پر خوش ہو رہی ہے، مبارکباد پیش کر رہی ہے کہ ایک شخص، ایک منافق اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نام ہے حارث بن نعمان فہری، وہ آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی اونٹنی سے اترتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہم سے کہا اللہ کے حکم سے میں تمہیں میرے رب ذوالجلال کی وحدانیت کا حکم دیتا ہوں، میری رسالت کا حکم دیتا ہوں، تم نے اللہ کا حکم پہنچایا، ہم نے آپ کی رسالت کو مان لیا، رب ذوالجلال کی وحدانیت کو مان لیا۔ اے محمد، آپ نے ہمیں حکم دیا، رب ذوالجلال نے تم پر نماز پنجگانہ فرض کی ہے، ہم نے رب ذوالجلال کے حکم کو بجانے کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دی، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج ادا کر دیا۔ آج یہ آپ اپنے بھائی کے لیے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، تو آپ بتائیں یہ اعلان آپ کا ہے یا رب ذوالجلال کا ہے؟ اتنا سوال کرنا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان رب ذوالجلال کا ہے۔ حضرات محترم، وہ منافق حارث بن نعمان فہری اب یہ جاتے ہوئے کہتا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ سچ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو مجھ پر پتھر کی بارش نازل فرما یا دردناک عذاب میں مبتلا فرما۔ حضرات محترم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھا تھا، اپنی اونٹنی کے قریب جا رہا تھا، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اس نے کہا تھا ہم پر پتھر کی بارش نازل فرما۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا ہمیں عذاب، دردناک عذاب میں مبتلا فرما۔ اتنا کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار نہیں ہوا تھا، آسمان سے ایک پتھر اس کی کھوپڑی سے ٹکراتا ہے اور اسے چیرتے ہوئے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے سأل سائل بعذاب واقع، سائل نے ایسے عذاب کا سوال کیا تھا جو واقع ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ شان ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اعتراض حضرت علی پر کیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا رشتہ عطا فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر داخل کرتا ہوں اور قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور دوسری رکاب میں پیر داخل کرنے سے پہلے قرآن پاک مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے گھوڑے کے رکاب میں ایک پیر کو داخل فرماتے تھے تو قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے اور دوسرے پیر ڈالنے سے پہلے قرآن پاک کو مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اللہم آدر الحق معہ حیث دارا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے محبوب نے دعا کی اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی ہو۔ حضرات محترم، اب آپ اندازہ لگائے ایک شخص اللہ کے پیارے محبوب کی اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے علی تم نے کیا حق کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، ایک سجدہ ادا کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حق کو نہ دیکھ لوں۔ یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پوچھا کیا آپ نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ میں رب ذوالجلال کی عبادت کروں اور اس کا دیدار نہ کروں۔ یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ حضرات محترم، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو پڑھا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کو پڑھا النظر الی المصحف عبادۃ، رب ذوالجلال کی مقدس کتاب قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے اس حدیث مبارکہ کو بھی پڑھا ہے النظر الی وجہ العلی عبادۃ، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ جو اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، آپ کے اشارے پر حکم بجاوری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب اس فرمان کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث مبارک کو سنتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی معاملے میں مصروف ہیں، حضرت علی آپ کو حضرت صدیق اکبر غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت علی کو جب خبر ہوتی ہے صدیق اکبر مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے صدیق مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بروز قیامت جنت کی ٹکٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تقسیم فرمائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بھی مبارکباد ہو، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے مجھ سے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے اے علی اسے ہی جنت کی ٹکٹ دینا جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو۔ حضرات محترم، آج دیکھیں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور بغض صحابہ کو اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ میری محبت اور شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر و عمر فاروق کا بغض مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تمہاری شان یہ ہے کہ تم سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہے, تم سے مومن ہی محبت کرے گا, اور تم سے جو بغض و عداوت رکھے گا وہ منافق ہے. حضرات محترم آپ دیکھیں محبت کے دعوے دار بہت ہیں, محبت کا دعویٰ بڑا کرتے ہیں مگر فرمان علی کو مانتے نہیں ہیں, حضرت علی کے ارشاد کو مانتے نہیں ہیں, حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں, حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتاتے ہیں, جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما فی الاسلام مولود اتقى ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر. اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوا ہے جو حضرت ابو بکر سے زیادہ متقی ہو, جو حضرت ابو بکر سے زیادہ پرہیزگار ہو, جو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل ہو. تو یہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں, اور محب علی جو ہیں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل کہتے ہیں. تو یہ کیسا ممکن ہے شیر خدا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر رہے ہوں اور یہ محبان علی حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ رہے ہو؟ پتا چلا یہ محبت جھوٹی ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے, اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے, اس لیے کہ دو گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گمراہ ہو گئے. ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر گھٹا دیا, بغض و عداوت میں اس قدر ان پر تان و تشنیع کی کہ آپ کی پاک دامن ماں پر تہمت لگا دی, وہ ہلاک ہو گئے. اور ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایسی شانیں بیان کی جو ان میں موجود نہ تھی, اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے, تم سے محبت کرنے والا ایک گروہ اس لیے گمراہ ہو جائے گا, اس لیے جہنم میں جائے گا کہ تمہاری ایسی شانیں بیان کرے گا جو تم میں موجود نہ ہوگی. آج دیکھیں محب علی کا دعویٰ کرنے والے رافضی کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں. جبریل امی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے نبوت لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آ رہے تھے, جبریل امی سے خطا ہو گئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی آج وہ پوری ہو رہی ہے. محبان علی ایسی باتوں کو حضرت علی کی جانب منسوب کر رہے ہیں جو ان میں پائی نہیں جاتی ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہلاک ہو رہے ہیں. اور حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود بیان فرماتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں, آپ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر تھا, میں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں سوال کر دیا اے مولا کائنات, اے فاتح خیبر, اے میرے والد محترم, آج آپ اس راز سے پردہ ہٹا دیں, ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں میرا یہ سوال پوچھنا تھا. حضرت علی نے ایک لمحہ بھی غور و فکر کیے ہوئے بغیر آپ نے ارشاد فرما دیا ابو بکر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ ابو بکر کی ہے. حضرات محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اعلان فرما رہے ہیں, اور محبان علی ایسی باتیں ان کی جانب منسوب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور عذاب الہی کا شکار بھی ہوں گے. تو حضرات محترم محبت اس طور پر کرنی ہے جو اہل سنت کا طریقہ ہے, محبت اس طور پر کرنی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. آپ کوفہ کے ممبر پر ہیں, کسی نے پوچھ لیا اے علی بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کوفہ کے ممبر سے اعلان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. پھر کسی نے پوچھ لیا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فاروق اعظم ہے. ان کے بعد پوچھ لیا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
فرمایا عثمان غنی ہے. پھر پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اب ارشاد فرماتے ہیں اب میرا نمبر ہے. تو یہ ترتیب تو حضرت علی نے بیان فرمائی ہے, تو اس ترتیب پر ہی عمل کیا جائے. سیدی سرکار اعلی حضرت کے دامن میں رہ کر, سیدی سرکار اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں وہی طریقہ لے کر داخل ہوں جو امام عشق و محبت نے سکھا دیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب سے محبت کرنا امام عشق و محبت نے سکھایا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, کہ ہمارے دامن میں اہل سنت کی کامیابی اس لیے ہے کہ ان کے ایک دامن میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے اور کل بروز قیامت اسی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.